خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین امام المتقین خاتم النبیین محبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الصديقة رضي الله عنها أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وما كملت من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت بالها وصامت شهرها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہموں گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، بشر کو جو سعادت ملی یہیں سے ملی. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں، کازات پاک مرتبہ دانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائن مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف محبت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. حضرات گرامی، کئی دن سے کراچی کے ہر کونے اور ہر علاقے میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا وفد، صحیح اسلام کتاب و سنت کا پیغام، اہل بیت عظام صحابہ کرام کا مقام، رسول خیر الانام کا صحیح اسلام پہنچا رہا ہے. صبح بھی درس تھا، کل بھی صبح پروگرام ہے، ظہر کو بھی کل رات آخری جمشید روڈ. انشاءاللہ اس مہینے میں جہاں برکات، فیوزات، رحمت کی برسات موجود ہے، وہاں اس مہینے کی 17 تاریخ کو حبیب خدا صدیقہ کائنات ام المومنین والمومنات مریم اسلام عفیفہ عفت مآب عزت رسول عفت رسول خانوادہ رسول کی ملکہ بی بی عائشہ صدیقہ کا ثانیہ ارتحال، ہماری اماں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے پوری کائنات، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء، ساری کائنات کی اماں بن چکی ہے. حتیٰ کہ حقیقی ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بی بی ان کے گھر آتی ہے تو صدیق اکبر سر قد کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اپنی چادر پاؤں میں بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں قجات امی، میری اماں آ گئی، میری اماں آ گئی. بی بی عائشہ پسینہ پسینہ ہو جاتی ہیں،
فرماتی ہیں ابا جان اتنا اکرام اتنا احترام، میں تو آپ کی خدمت گزار تابع دار لخت جگر نور نظر، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ فرمایا بیٹی مجھے قرآن سے سمجھ آئی، جب آپ میرے گھر میں تھی میری دختر، جب مصطفیٰ کے حجرے سے آتی ہیں تو میری بھی مادر، مجھے بھی جنت ملے گی تو تیرے قدموں میں ملے۔ بی بی فرماتی ہیں ابو بکر کی اور بھی بیٹیاں تھیں، بی بی عائشہ جس کا لقب صدیقہ بھی ہے، حضور انور نے دو جہاں کے پیغمبر نے اسے پیار سے حمیرہ بھی فرمایا، یا عائش بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدیقہ بنت صدیق بھی فرمایا۔ قرآن کی روشنی میں قرآن کی طرف سے ان کو ام المومنین کا لقب ملا۔ ان کا نکاح بھی عجیب، ان کا نباہ بھی عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر ان کی زندگی کا ہر لمحہ عجیب۔ یہ معلمہ صحابیہ بھی ہے، معلمہ صحابہ و صحابیات بھی ہے، یہ قاضی مدینہ بھی ہے، یہ علامہ امت بھی ہے، یہ حافظ الحدیث بھی ہے۔ نبی کی تمام حرم، الحمدللہ اللہ کا کرم، ہماری آنکھیں ان کا قدم، الا ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ جب عام میری ماں جس کا میں نے دودھ پیا ان کے قدموں میں جنت ہے، تو محمد کے حرم کے قدموں میں بھی جنت ہے۔ ایک ماں وہ ہے کہ مجھے ابے نے کہا یہ تیری اماں ہے، اماں نے کہا میں تیری اماں ہوں، بہن نے کہا یہ تیری میں تیری، بہن نے کہا یہ میری اماں تیری اماں ہے۔ ایک اماں وہ ہے جو مخلوق نے کہا، ایک اماں وہ ہے جو خالق نے کہا۔ ایک اماں وہ ہے کہ تیری میری زبان نے کہا، ایک اماں وہ ہے کہ اللہ نے قرآن، اللہ کے قرآن نے کہا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اے مسلمانوں، مصطفیٰ تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ پیغمبر کے نکاح میں جو آئی وہ مومنوں کی اماں ہے۔ اس طرح دیکھو جس طرح ماں کو دیکھتے ہو اسی نگاہ سے۔ تمام حرم پاک نبی کی کل 11 حرم پاک تھیں۔ پیغمبر کی خصوصیت، اللہ نے فرمایا تو بھی الیک من تشاء وترجی الیک من تشاء۔ پیغمبر جتنی بیویاں رکھو جتنی نہ رکھو تمہاری مرضی۔ پیغمبر کی نبوت بھی خصوصیت رکھتی ہے، حضور کا نکاح بھی۔ نبی کریم کو اللہ نے 40 جنت کے مردوں کی طاقت عطا فرمائی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 حرم نہیں، میں کھل کر کہتا ہوں یہ 11 دین کے مرکز ہیں۔ محمد کا ہر گھر دین کا مدرسہ۔ بی بی صفیہ آئیں تو ان کی وجہ سے یہودیوں کو اسلام نصیب ہوا۔ ام حبیبہ آئیں تو ابو سفیان، حضرت معاویہ، خاندان امیہ کو اسلام نصیب ہوا۔ صدیقہ آئیں تو پورے قبیلہ تیم کو اسلام نصیب ہوا۔ نبی کریم کا ایک ایک رشتہ ایک ایک خاندان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرم ہماری مائیں ہیں۔ سب سے پہلے بی بی خدیجہ حضور پاک کے نکاح میں آئیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں تھے۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ سے نکاح کر کے بتا دیا۔ اس میں بھی ہدایت، اگر کوئی نوجوان ہو اور محلے میں کوئی عورت بیوہ ہو، بیچاری اجڑی ہو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تو حضور نے 25 سال میں بی بی خدیجہ سے نکاح کر کے امت کو سبق دیا کہ نوجوانوں، اگر تم سے عمر میں بڑی ہو اور ہو بیوہ تو نکاح کر لینا۔ یہ تمہارے لیے یہ قابل نفرت بات نہ ہونی چاہیے، یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ میں 25 سال میں خدیجہ سے نکاح نہیں کر رہا، اجڑے گھر کو آباد کر رہا ہوں، بیوہ کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہوں۔ حضور نے 25 برس میں بی بی خدیجہ سے نکاح کر کے امت کو بیوہ کی پرورش، بیوہ کی ہمدردی آپ نے سکھا دی۔ اور نبی کریم 53 سال کے تھے کہ بی بی عائشہ سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی سبق ملا، اگر کوئی 53 سال کا ہے، صحت ٹھیک ہے، نکاح کی ضرورت ہے، حالات ایسے ہیں، تو فرمایا پھر بھی نکاح کر لے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں نے 53 سال میں 9 سالہ سے بھی شادی کر کے بتا دیا، اگر عمر بڑی ہو اور کوئی نکاح اچھا ہوتا ہو تو نکاح کر لے، یہ بھی محمد کی سنت ہے۔
سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیغمبر کی ہر ادا ہمارے لیے دین ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے جو رشتہ ہوا، صدیق پہلے بھی حضور کا دیوانہ تھا۔ کتب لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے نہ کبھی شراب پیا، نہ کبھی خدا نہ خواستہ اس سے زنا ہوا، نہ کبھی جھوٹ مارا، بالکل صدیق کی شاندار فطرت تھی، دودھ موجود تھا، محمد عربی نے آ کر اس کو رنگ لگا دیا۔ تو ابو بکر صدیق پیغمبر کا دیوانہ ہے۔ یہ جو نکاح ہوا، پیغمبر کا ہر کام بغیر خدا کے منشے کے نہیں ہوتا۔ نبی کی بات بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر بات نہیں کرتے، حضور انور کوئی جملہ نہیں پیش کر سکتے، ایک لفظ نہیں بول سکتے جب تک خدا کی اجازت نہ۔ یہ بی بی عائشہ آئی بھی اللہ کے منشے سے، خدا تعالی کا انتخاب ہے۔ پیغمبر کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صدیقہ کا انتخاب بھی مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کیا۔ تو آج میں کھل کر کہوں گا، حضور خدا کے محبوب ہیں، بی بی عائشہ مصطفیٰ کی محبوبہ۔ تمام حرم ہماری مائیں ہیں، ان کے قدموں میں جنت ہے، واجب الاحترام واجب الاکرام۔ کبھی آپ یوم خدیجۃ الکبریٰ رکھو تو ہم 2-2.5 گھنٹے بی بی خدیجہ پہ آپ کو بتائیں۔ کسی نے عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا تھا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ صدیقہ کے شان میں کیا فرق ہے؟ بخاری نے جھوم کر کہا کہ خدیجہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا تھا، صدیقہ کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہوا تھا۔ وہ نبوت سے پہلے، وہ نبوت سے پہلے ہوا، یہ نبوت کے بعد ہوا۔ خدیجہ کا نکاح ہوا جب حضور کو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، صدیقہ کا نکاح ہوا جب محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بی بی بطول زوجہ رسول عائشہ صدیقہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن کے شان میں کیا امتیاز ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے مسکرا کر چہچہا کر بتایا، سمجھایا، فرمایا بطول دختر ہے، عائشہ مادر ہے۔ تو اسلام کی روشنی میں جنت بیٹی کے قدموں میں نہیں ہوتی، جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ بی بی بطول کو جتنا بڑھاؤ پھر بھی بیٹی ہے، عائشہ کو جتنا گھٹاؤ پھر بھی اماں ہے۔ جنت بطول کے قدموں میں نہیں ملے گی، بطول کو بھی جنت ملے گی تو عائشہ صدیقہ کے قدموں میں ملے گی۔ یہ بات واضح ہے۔ اور بطول کا شوہر علی المرتضیٰ ہے، عائشہ صدیقہ کا شوہر محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ بھی فرق ہے، زور سے کہو، یہ بھی جتنی اہل بیت ہے، آل رسول ہے، حضرت علی المرتضیٰ لے کر حسن ہوں، حسین ہوں، بی بی فاطمہ ہوں، محسن ہو، ام کلثوم رقیہ زینب ہو، بی بی صدیقہ اماں، بی بی کا نکاح بھی اللہ کے مشورے سے ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ ابو بکر کی بیٹی تیرے گھر آنے والی ہے، آپ پیغام دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ بی بی کہتی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تقدیر اور تدبیر کی بحث ہو گئی۔ توجہ کرنا، بھی علمی بات کروں گا۔ تدبیر، بی بی عائشہ صدیقہ گڑیاں کھیل رہی ہو، عرب میں گڑیاں کھیلنے کا ذوق تھا، لڑکیاں گھر کھیلتی تھی، کھیلتی ہے، یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں۔ اور وہ ایک ہے طریقہ وہ عرب میں کہ ایک لکڑی گاڑ دی جاتی تھی، ایک لکڑی اس پہ لڑکیاں بیٹھ کر جھولتی تھی، اس کو جھولا کہو یا کچھ کہو، فرماتی وہ بھی ہم جھولتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، محمد عربی کا قرآن، نبی کا اسلام میرے کانوں میں پڑا، میں نے کبھی کفر کی آواز نہیں سنی، میں نے ابھی ہوش سنبھالا تھا کہ میرے گھر میں اسلام کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور بی بی فرماتی ہیں میں بچی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، کبھی پانی بھر کے دیتی، کبھی حضور کے لیے لوٹا بھر کے دیتی۔ فرماتی ہے میں چھوٹی تھی کہ مصطفیٰ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور فرماتی ہیں کوئی دن خالی نہ ہوتا کہ محمد ہمارے گھر میں تشریف نہ لاتے۔ یہ بی بی عائشہ روایت کرتی۔ صدیقہ کائنات، سب کہو رضی اللہ۔ آؤ، دنیا نور جہاں کی تعریف کرتی ہے، کوئی شمشاد کی، کوئی کسی عورت کی، آؤ تمہیں مصطفیٰ کے خاندان، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم، زوجہ رسول مقبول بی بی صدیقہ، ان کا تذکرہ آپ کو سناؤں۔ بی بی فرماتی ہیں
میں ابو بکر کے گھر پیدا ہوئی، بچی تھی، کچی تھی، مگر میں سمجھدار تھی، 9 برس کی تھی۔ جس دن میرا نکاح ہوا تو میں گڑیاں کھیل رہی تھی، خیال ہی نہیں تھا۔ تقدیر اور تدبیر کی بحث ہونے لگی۔ تدبیر کہنے لگی کہ عائشہ گڑیاں کھیل رہی ہے، تقدیر کہہ رہی تھی کہ صدیقہ آج محمد کی عزت مومنوں کی اماں بن رہی۔ تو حضور کریم نے پیغام دلایا، فرمایا کہ مجھے رشتہ چاہیے۔ تو ابو بکر حیران ہو گئے کہ کہاں میں، اور ابو بکر نے تعجب سے کہا کہ حضرت آپ تو میرے بھائی ہیں، مجھے بھائی کہا کرتے ہو۔ ابو بکر صرف 2.5 سال حضور سے چھوٹے تھے۔ فرمایا میں تو آپ تو مجھے بھائی کہتے ہیں، کیا بھائی کو بیٹی دی جاتی ہے؟ حضور فرمایا یہ خلت الاسلام، یہ بھائی پن جو ہے یہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ہے۔ حقیقت میں میرا ابو بکر کا قبیلہ بھی قریش ہے، 8ویں پشت میں صدیق کا بھی دادا ایک ہے، میرے رسول کا بھی دادا ایک ہے۔ آپ تو ایک ہی خاندان کے ہیں، ابو بکر تیم قبیلے کے ہیں۔ تو خدا آپ کو سلامت رکھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ صدیق حیران ہوا۔ بی بی کہتی ہے میں اس وقت گڑیاں کھیل رہی تھی، اذ اتتنی امی، یہ نکاح بتا رہا ہوں۔ بی بی عائشہ کے نکاح میں بھی امت کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک ایک بی بی کا لمحہ ان کی زندگی کا ہمارے لیے روشنی کا مینار، ہمارے لیے دین دنیا کی بہتری کا نمونہ ہے۔ دعا کرو اللہ اس امت کو نکاح ویسے نصیب کرے جیسے صدیقہ کا مصطفیٰ سے ہوا تھا، آمین کہو بھائی۔ بی بی کہتی ہے میں گڑیاں کھیل رہی تھی، اذ اتتنی امی، میری اماں آئی، فاخذتنی بیدیا، میرے ہاتھ سے پکڑا۔ میں گڑیاں تھی، بچیاں ساتھ تھیں اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اور نکاح آج مسلمانوں، مصطفیٰ کے کلمہ خوانوں، نکاح ویسے کرو جیسے کملی والے نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا۔ آج ہمارے نکاح میں فضول خرچی، گانے بجانے، کنجروں کے ناچ اور ہیجڑوں کی تالیاں، بینڈ اور باجے، یہ سب خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اطاعت ہے، یہ سب بغاوت ہے، نتیجہ بربادی ہے، شادی نہیں بربادی ہے۔ اپنے نکاح کو اس طرح، بی بی عائشہ کا نکاح امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ویسے نکاح نصیب فرمائے جیسے مصطفیٰ نے صدیقہ سے فرمایا۔ بے شک کہتی ہے میں چھوٹی سی تھی، ابے نے جو کچھ سوچا صحیح تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ عزتنی امی، میری اماں آئی، فاخذتنی بیدیا، میرا ہاتھ پکڑا، فواہبتنی بنساء الانصار، بہت ساری عورتیں بیٹھی تھیں، کہنے لگی یہ ہے عائشہ۔ کسی نے مجھے تیل لگایا، کسی نے سرما لگایا، کسی نے زعفران لگایا، کسی نے دوپٹہ بدلا، اور سب عورتیں رو رہی ہیں خوشی میں، علی خیر و طائر و برکت، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ میں حیران کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی ڈھول بج رہے ہیں، نہ گانے بج رہے ہیں، فرماتی ہے نہ تالیاں بج رہے ہیں، نہ کوئی ناچ ہو رہا ہے، نہ بینڈ بج رہے ہیں، نہ باجے بج رہے ہیں۔ عورتیں مجھے پیار کر رہی ہیں، مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ فرمایا عائشہ مبارک ہو کہ تو مصطفیٰ کی دلہن بن رہی، تو مصطفیٰ کریم کے نکاح میں جا رہی ہے۔ نبوت کا انتخاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حضور کے بسترے کی زینت بن رہی۔ پھر مجھے پتا چلا، بی بی کہتی ہیں جب حضور کریم تشریف لائے میں شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ حضور کریم نے خود خطبہ پڑھا اور آپ نے پانی پی کر مجھے بچا ہوا دودھ بھی تھا بچا کر دیا، اور فرمایا میرے بال پکڑ کے دعا بھی فرمائی۔ میں شرما رہی تھی، دودھ نہیں پی رہی تھی۔ کسی نے کہا عائشہ یہ دودھ نہیں، یہ حوض کوثر سے بھی زیادہ شان رکھتا، پی لے۔ فرمایا میں نے پی لیا، اور تھوڑی دیر ہوئی میں حضور کریم کے گھر میں آ گئی۔ نہ کوئی اور رسم و رواج، تو بی بی کا نکاح بھی امت کے لیے ایک سبق۔ بھی فرماتے میں حضور کے گھر آ گئی، اس وقت 9 سال کی میری عمر تھی۔ میری تربیت حضور کے گھر ہوئی۔ اللہ کا منشا تھا کہ صدیقہ کی تربیت ہو تو خود مصطفیٰ کے گھر۔ میں ابے کے گھر آتی تو حضور کریم سے پوچھ کر، اور گھر قریب تھا ابو بکر صدیق کا بھی، بی بی فرماتی ہیں کبھی کبھار میں صبح شام بھی چلی جاتی، کبھی اماں بھی آ جاتی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں سب سے زیادہ مقام رکھتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جس طرح نبی کے بیٹیوں میں بطول کا درجہ زیادہ ہے، اسی طرح حضور کے حرم میں بی بی عائشہ کا درجہ زیادہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے تمام حرم پاک ہماری مائیں، ان کے قدموں میں جنت ہے، مگر صدیقہ
فرماتے میں حضور کے گھر آئی اور انہوں نے حضور کریم کے ہر ادا، ہر نقل و حرکت کی خبر امت کو دی۔ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کان نصف علم الامت عند عائشہ، آدھا علم امت کا عائشہ صدیقہ کے پاس۔ حضور پاک کے نبوت کے جو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رات دن کام کر رہے ہیں، دو حصے ہیں، ایک دن اور رات۔ پیغمبر کی دن کی ہر ادا، رفتار، گفتار، کردار، پیغمبر کے اقوال، احوال، نبی کا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا دن کی زندگی 1,24,000 صحابہ نقل کرتے ہیں۔ مغرب سے لے کر سویرے تک محمد کی ہر ادا بی بی عائشہ بیان کرتی۔ اس لیے کان نصف علم الامت عند عائشہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں قرآن کی حافظہ تھیں وہاں 2210 حدیث کی بھی حافظہ۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کر مصطفیٰ کے حدیث سنتے تھے۔ بی بی نے ہمیں دین بتایا۔ جو لوگ بی بی عائشہ کا انکار کرتے ہیں خدا کی قسم وہ دین سے محروم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ حضور کی زندگی کا کیا انداز ہے۔ اور میں کہوں گا جو بی بی عائشہ سے ناراض ہیں وہ روضہ رسول پر جانے کی کوشش نہ کریں، جہاں آج بھی مصطفیٰ آرام فرما ہے وہ حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ کا۔ قیامت تک جس کو گنبد خضرا کہتے ہو، جہاں 70,000 فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے علماء دیوبند کا کہ نبی کریم جہاں آرام کر رہے ہیں اس روزے کے ٹکڑے کی شان جنت سے زیادہ، کعبہ سے زیادہ، خدا کے عرش سے زیادہ اتنی عرش پر رحمت نہیں برس رہی جتنی مصطفیٰ کے روزے پر برس رہی۔ ہمارا عقیدہ حضور کریم چونکہ نبی کریم، نبی کی خود شان عرش سے زیادہ ہے، جنت سے زیادہ۔ جس کو جنت کہتے ہو وہ نبی کے قدموں میں ہے، نبی کی گلیوں میں ہے۔ ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت مخلوق ہے، حضور اشرف المخلوقات ہے۔ پورے شہروں میں مدینہ افضل ہے، پوری دنیا سے محمد کا روضہ افضل۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آؤ بی بی صدیقہ کے قدموں میں آپ کے لے چلوں۔ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا جہاں بھی آپ بخاری کھولیں، ترمذی کھولیں، مسلم کھولیں، ابو داؤد کھولیں، عن عائشہ صدیقہ، عن عائشہ صدیقہ تھا آپ کو روایت ملے 2200 تقریباً 60 حدیث بی بی عائشہ صدیقہ کو یاد ہے۔ سب کہو رضی اللہ۔ 200 صحابہ بی بی عائشہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو بکر سے لے کر حیدر کرار تک دروازے پر آتے ہیں کہ بتائیے اماں جی فرمائیے کہ حضور انور مسواک کس طرح کرتے تھے، سحور کو کس طرح اٹھتے تھے، روزہ کس طرح رکھتے تھے، لیلۃ القدر میں کس طرح نبی کریم کا انداز تھا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، بتاتی ہے تو صدیقہ بتاتی۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی دعا پوچھیں تو بی بی بتائے گی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اگر 15 شعبان کو آپ پوچھیں کہ حضور نے کیا کیا تو بی بی بتاتی ہیں کان رسول اللہ قام رویدہ فتح الباب رویدہ بغلق الباب رویدہ حتی ذهب الى جنت البقیع كنت فی اثر رسول انتظرت ثم سمعت من رسول اللہ۔ سب کہہ دو صلی اللہ۔ بی بی فرماتی ہے حضور انور دو جہاں کے پیغمبر محبوب داور شافی معاشر ساقی کوثر، فرماتے ہیں نبی کریم رات کو ایک دفعہ، یہ 15 شعبان تھی، کہ حضور رات کو اٹھے، دروازہ کھولا اور پھر بند کیا، آہستہ آہستہ چلے۔ میں بے قرار ہو گئی، بیدار ہو گئی، ہوشیار ہو گئی، طالب دیدار ہو گئی، مصطفیٰ کو دیکھنے کو تیار ہو گئی کہ میں نے سمجھا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے، مجھے محبوب کی فکر تھی کہ میرے محبوب پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ بی بی کہتے ہیں جب میں حجرے سے باہر نکلی تو گلیاں بتا رہی تھیں، جس گلی سے حضور گزر گئے اس میں محمد کی نبوت کی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ بھی بی بی نے بتایا۔ بی بی فرماتی ہے جس گلی سے حضور گزر جاتے تھے 3 دن تک ان گلیوں میں خوشبو رہتی۔ بی بی فرماتی ہے جب حضور بات کرتے تو منہ سے نور کی کرنیں نکلتی۔ بی بی فرماتی ہے جب میں حضور کو پسینے کی حالت میں دیکھتی تو مجھے پسینہ نظر نہیں آتا تھا، مجھے مصطفیٰ کے چہرے پر جنت کے موتی نظر آتے تھے۔ یہ بی بی فرماتی۔ بی بی فرماتی ہیں خدا کی قسم جب میرے حجرے میں حضور مسکرا دیتے تو اتنا سورج روشنی نہیں کر سکتا جتنا محمد کے چہرے کی روشنی پھیل جاتی۔ بی بی فرماتی ہیں جب حضور گھر آتے تو پہلے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے، یہ نہیں کہ چلے آئیں، کیونکہ میرے حجرے میں ننھی بچیاں میرے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی کھیلنے والی۔ وکان رسول اللہ حیا من العذراء فی خدرہن، حضور کریم یوں چہرہ مبارک گردن مبارک جھکا کر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے جب تک وہ لڑکیاں اپنے گھر کو روانہ نہ ہوتی، محبوب نگاہ نہ اٹھاتے۔
بی بی فرماتی ہیں عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں اتنی حیا نظر نہیں آتی جتنی محمد کی آنکھ میں حیا تھی. یہ بی بی نے فرمایا. سب کہو نا سبحان اللہ. جو میری اماں کے دشمن ہیں انہیں کیا پتا کہ حضور کی سیرت کیا ہے. بی بی سے پوچھو حضور انور کی شان. کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس. یہ بھی عائشہ فرما رہی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن هذا الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. لوگو ایک سورج میرا ہے, ایک سورج آسمان پہ ہے, ایک سورج زمین پہ, ایک آسمان پہ ہے. فرمایا یہ سورج کے قریب جاؤ تو پگھل جاؤ, میرے سورج کے قریب آؤ تو جنت کے دروازے کھل جائیں. اس سورج کو دیکھو تو اندھے ہو جاؤ, میرے سورج کو دیکھو تو آنکھیں روشن ہو جائیں. لنا شمس وللآفاق شمس. میرا سورج اس سورج سے بہتر ہے. یہ سورج زمین پر روشنی پھینکتا ہے, میرا سورج دین کو روشن کرتا ہے. یہ سورج تمہارے باہر کے صحن کو روشن کرتا ہے, میرا سورج اندھیرے دل اور قبر کو بھی روشن کرتا ہے. یہ سورج پکڑا جاتا ہے, میرا سورج پکڑے ہوں کو چھڑا دیتا ہے. یہ بھی بے شک فرما رہی ہے. زور سے کون فرما رہی ہے؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا رہی ہے, نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنا رہی ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا رہی ہے. فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن هذا الشمس تطلع بعد فجر. یہ سورج بادروں میں چھپ جاتا ہے, یہ سورج گرہن ہوتی ہے, یہ سورج رات کو چھپ جاتا ہے, میرا سورج رات کو بھی روشن رہتا ہے, رات کو بھی غروب نہیں ہوتا. فرمایا یہ سورج جو ہے زمین کو روشن کرے گا, میرا سورج اندھیرے دل کو بھی. قیامت کے دن یہ سورج بے نور ہو جائے گا, میرے محمد کی نبوت کا سورج قیامت کے دن بھی روشن نظر آئے گا. یہ بی بی فرماتی ہیں. سب کہو رضی اللہ عنہ. بی بی نے جو تعریف کی نا, اللہ اکبر. اب میں بتاؤں کہ حضور انور اپنے گھر میں کیسے آتے تھے. آؤ اے میرے مسلمانوں, کلمہ خوانوں, اس بات کو جانو مانو کہ حضور انور کا رفتار کیا ہے, گفتار کیا ہے. بی بی فرماتی ہیں ذات تکلم, جب آپ بات کرتے تبسمن, حضور کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا. بی بی فرماتی ہے حضور میرے گھر میں تشریف لاتے تو السلام علیکم فرماتے, پہلے آ کر یوں چشم با حیا, نگاہ نیچے, اور آپ کھڑے ہو جاتے جب تک کہ وہ لڑکیاں روانہ نہ ہوتی. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی کریم فرماتے الحیاء حسن ولکن من النساء احسن. حیا بہترین تحفہ ہے, اور اچھا یہ ہے کہ میری مسلمان کلمہ خوان کوئی عورت ہو اور حیا کرے. دعا کرو اللہ مردوں کو بھی حیا دے, عورتوں کو بھی حیا عطا فرمائے. حضور انور نے تعریف کی اور کان رسول اللہ حیا. بی بی فرماتے ہیں پوری دنیا کو جمع کرو, مصطفیٰ کا حیا سب سے بڑھ کر. میں نے پوچھا بی بی سے کہ رمضان شریف میں حضور کیا کرتے. فرماتی ہیں شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلا. ہر بیوہ مسکین کی خدمت کرتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ساری رات ذکر اور عبادت میں جاگتے. بی بی فرماتی ہے خود بھی جاگتے, ہر اپنی حرم پاک کے دروازے پر جا کر کہتے میری عائشہ, میری حفصہ, ام سلمہ, میری زوجہ مکرمہ, بی بی زینب, بی بی سودا بن زمعہ, بی بی ام حبیبہ, بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا, ایک ایک کے دروازے پر جا کر فرماتے کہ میرے حرم پاک سونے کا وقت نہیں, عبادت کر کے رمضان میں رحمت کمانے, روٹھے رب کو منانے کا وقت. یہ بی بی نے بتایا اور کسی کوئی نہیں بتاتا. بی بی فرماتی ہیں کان رسول اللہ اجود الناس, حدیث میں پڑھ رہا ہوں, ساری دنیا کی سخاوت ایک طرف, میرے مصطفیٰ کی سخاوت ایک طرف. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا کہ میرا نانا, میرا جو دادا تھا بڑا سخی تھا, اس کے مکان کے 10 دروازے تھے. یہاں کوئی آیا تو خیرات ملتی, یہاں شربت ملتی, یہاں کھانا ملتا, یہاں سواری ملتی, یہاں کپڑے ملتے, یہاں آٹا ملتا, یہاں چینی ملتی, یہاں گھی ملتا, ہر دروازے پر. حضرت حسین نے کہا یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ سائل سارا دن پھرتا رہے. میرا نانا وہ تھا جو ایک دفعہ دروازے پہ آتا, دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نانا نے, میرے نانے کا مقابلہ حاتم طائی کر سکتا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ اجود الناس, یہ میری اماں کے الفاظ ہیں. فرمایا میرا مصطفیٰ ساری کائنات سے زیادہ سخی تھے. فرمایا گھر میں گوشت آتا تو میں پکاتی, حضرت آج گوشت اچھا پکا ہے, پھر بیٹھ جاتے.
فرماتے حسن حسین کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، فلاں بیوہ، فلاں مسکین، فلاں یتیم، فلاں اندھا، فلاں لنگڑا، فلاں لولا، فلاں غریب، فلاں جھوپڑی۔ بی بی فرماتی ہے خود بیٹھ کے گوشت تقسیم فرماتے، 40 گھروں تک محمد کا سالن تقسیم ہوتا تھا۔ آج ہم تو چھپا دیتے ہیں، سالن پکائے، ہم سے پوچھے کیا پکایا؟ کچھ نہیں پکایا، پکوڑے کھا رہے، سموسے، میرا خامد ویکھو سے، ہم سموسے کھاتے ہیں، اچھی چیز چھپا دی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ، آؤ نبی کا گھر بتاؤں، دعا کرو اللہ ہمارے گھروں کو مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما۔ نبی کے گھر سے کبھی بینسری کی گانے کی آواز، کبھی جھگڑے کی آواز، کبھی سے گانے بجانے کی آواز نہیں، کبھی جھگڑے کی آواز، کبھی سے گانے بجانے کی آواز نہیں آئی۔ دعا کرو اللہ ہمارے گھروں کو مصطفیٰ کی غلامی کا گھر بنائے۔ سنیے، ابھی میں نے حدیث شروع نہیں کی، ہماری اماں صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ اجود الناس وکان اجود فی رمضان من ریح المرسلہ، فرمایا جس طرح ہوا چلتی ہے، جب ہوا ٹھنڈی چلے تو ہر گھر میں، پورے شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں پہنچتی ہے، ہر ایک کمرے میں۔ بی بی فرماتی ہے جس طرح ہوا ہر گھر میں پہنچتی ہے، رمضان میں محمد عربی کی سخاوت بھی مدینے کے ہر گھر میں پہنچتی تھی۔ یہ میری اماں نے بتایا، زور سے کو کس نے بتایا؟ صدیقہ کو چھوڑو گے پتہ نہیں چلتا کہ حضور کی زندگی کیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے حضور رات کو آتے میرے گھر میں، جلدی سونے کی کوشش کرتے، آتے ہی باوضو ہوتے۔ بی بی فرماتی ہے رات کو مسواک کرتے، آخری سورتیں پڑھتے، زور سے کو کیا پڑھتے؟ ہم تو آخری وقت ریڈیو اور ٹی وی دیکھتے 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 بس وہیں بے ہوش ہو گئے۔ قیامت کے دن موت آئی تو پہلے ٹی وی کھڑی ہو، یہ ہماری موت ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ بی بی فرماتی ہے حضور دن کو آتے السلام علیکم فرماتے، کبھی یتیم لے آتے، زور سے کو کبھی ایک دفعہ یتیم بچہ لے آئے، اس کا نام بشر تھا، زور سے کو کیا تھا؟ کالا رنگ کا، میلا کچیلا بچہ رو رہا تھا۔ کیوں روتے ہو؟ ابا نہیں کہ انگلی پکڑے، اماں نہیں کہ مجھے کھانا کھلا، میں یتیم ہوں۔ ذرا جملے سنیے، موتی چنیے۔ اللہ حضور کریم بی بی عائشہ کے قریب لائے، فرمایا یا بشر اما ترضا ان تکون عائشہ امک محمد ابوک، بیٹا رو رہے ہو، خوش نہیں ہوتے کہ آج کے بعد عائشہ تیری اماں ہے، محمد تیرا ابا؟ خوش نہیں ہوتے؟ یہ ہے تیری اماں، یہ ہے تیرا ابا۔ صدیقہ لبیک، فرمایا اس روتے بچے کو مجھے ہنستا دکھاؤ، جلدی کرو، میرا سرما لگاؤ، میری خوشبو لگاؤ، اسے نہلاؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اسے سجاؤ۔ بی بی ایسا انتظام کچھ نہ ملے تو محمد کی چادر پہناؤ۔ بی بی فرماتی ہے حضور بیوہ عورتوں کو لاتے جو اندھی ہوتی، فرماتے عائشہ میرا کھانا اس کو کھلا دے، یہ روتی ہوئی ہنستی نظر آئے تو آج محمد خوش ہو جائے گا۔ یہ بی بی کو فرماتے، سب کہو صلی اللہ۔ میں حضور کی گھریلو زندگی میں آپ کو دین کا سبق دے رہا ہوں۔ میری اماں فرماتی ہے جب حضور تشریف لاتے کان رسول اللہ احیا من العذراء فی خدرہن، اور آ کر السلام علیکم فرماتے، زور سے وہ کیا فرماتے؟ ہم تو گھر آتے ہی پوچھتے ہیں چائے پکائی ہے، روٹی پکائی ہے، وہ ٹی وی چلائی ہے، وہ فریج چلائی ہے، بوتل رکھوائی ہے؟ ہم تو آتے ہی کھانے پینے کے بس اسی کا دھندا ہوتا ہے کہ یہ تنور بھرا رہا اور کوئی دینی بات نہیں ہوتی۔ اور ذرا پیغمبر کو گھر میں آتے ہوئے دیکھو، سب کہو صلی اللہ۔ تو بی بی فرماتی جب گھر میں آتے السلام علیکم رحمت اللہ، اپنی بیوی کو السلام علیکم کہنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت۔ کہو رسول اللہ کی، ہم نے تو کبھی گھر میں سلام نہیں کہا، نہ مولوی نہ پیر، نہ امیر نہ فقیر، نہ چیئرمین نہ ڈاکٹر، پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے حضور السلام علیکم فرماتے اور دروازے پر سادہ سا، بی بی کہتی ہیں حضور کریم جس حجرے میں رہتے 12 ہاتھ تھا، کتنا بولو تو صحیح نا؟ آج بھی کہتے ہیں میری کوٹھی 4 کنال ہے، مولانا دعا کرو 10 کنال اور بھی مل جائے، ہاں پورا کراچی تجھے مل جائے۔ ہنسنے کی بات نہیں، دعا کرو خدا ہماری قبر کو فراغ فرمائے۔ حضور فرماتے مومن کے لیے جہاں تک نگاہ ہو قبر فراغ ہو جاتی، بدکار کے لیے حضور نے یوں کیا، فرمایا جس طرح میں انگلیوں کو داخل کر رہا ہوں اسی طرح قبر کے عذاب میں پسلیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہماری قبر کو فراغ فرمائے، اصلی گھر جو ہے خدا اس کو روشن کرے۔ بھی فرماتی ہے حضور کا گھر مبارک جو تھا یہ بھی سنو آج، فرماؤ 12 ہاتھ تھا، نبی کریم کھڑے ہوتے تو چھت جو تھی وہ سر کو لگتی تھی، نبی کریم کا جو بستر تھا وہ چمڑا تھا،
اور اس میں کھجور کا جالا تھا. بی بی فرماتی حضور کے برتن جو تھے وہ پتھر کا پیالہ تھا. زور سے کو کیا تھا؟ آج پتھر کے پیالے میں آپ کو شربت ہوں تو دیکھتے رہو گے مولانا اس میں پیوں. ہنسنے کی بات نہیں مولانا. حضور فرماتے ہیں القابض علی الدین کالقابض علی الجمرہ، دین پہ رہنا اس طرح مشکل ہے جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا. رسول اللہ کی سنت پہ چلنا بہت مشکل ہے. کہو بہت. بھی فرماتے حضور گھر میں آتے السلام علیکم فرماتے. زور سے کو کیا فرماتے؟ اور اندر آتے جب لڑکیاں چلی جاتی، میں اکیلی ہوتی، اولاد نہیں تھی. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. کہو یہ بھی. سب سے پیاری محبوبہ بی بی نے اپنا کنیت بھی ام عبداللہ رکھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کرتی. بھی فرماتی ایک دن ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا بڑا حسین دل نشین، میں نے اس کو بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑا. میری طرف دیکھیں. اور حضور کو یوں دیکھ کر میں آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو پڑی. کملی والے ایسا بچہ میری گود میں ہوتا. سارا دن حجرے میں اکیلی ہوتی ہوں، بچہ نہیں. حضور نے یوں کر کے اشارہ کیا عائشہ یہ بیٹا بیٹی دینا، یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ خزانہ اس کے پاس. یہ بھی سمجھا دیا کہ بیٹا بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ نے اولاد دی تو بی بی خدیجہ 40 سال کی اور تقریباً 25 سال حضور کریم کی خدمت میں رہی، 55 سال تک. اولاد دی تو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کر دیے. خدا نے نہ دیا تو 18 سال کے صدیقہ سے نہ بچہ دیا نہ بچی دیا. یہ بھی حضور نے سمجھا دیا کہ اولاد دینا نہ دینا کس کا کام ہے. بولو بھائی. یہ تو مولانا ندیم صاحب نے آپ کو سمجھا دیا ہے. خدا اس کو خوش رکھے. کراچی انشاءاللہ توحید کی تو متوالی بن چکی ہے. کہو انشاءاللہ. عقیدہ صحیح ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب بتاؤں کہ حضور گھر میں کیسے آئے. بھی فرماتے حضور السلام علیکم فرماتے، گھر میں تشریف لاتے. اگر میں روٹی پکا رہی ہوں تو حضور جھاڑو شروع کر دیتے. آج میرا چیئرمین اور مولانا عبدالشکور صاحب صدر مجلس اور جھاڑو، میں اور خود تھیلا بھی جوتی بھی نہیں اٹھاتا اپنی. حضور گھر میں جھاڑو دیتے تھے. یہ سنت ہے. کہو یہ. کبھی یہ سنت کو چلو مسجد میں ادا کر لیا کر. ہاں بھائی. ایک عورت تھی بوڑھی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ کہنے لگے صحابہ کے حضرت وہ کل رات فوت ہو گئی. فرمایا لما آذنتمونی، مجھے نہیں بتایا، میں محمد اس کی تبع پرسی کرتا، میں اس بڑھیا کا جنازہ پڑھتا. آئے پیغمبر تیری وفاداری. صحابہ نے کہا حضرت اس کا گھر پہاڑوں میں تھا، ہم نے رات کو دفن کر دیا. حدیث میں آتا ہے رو کر فرمایا دلونی علی قبرہا، اس مسجد کی جھاڑو والی بوڑھی کی قبر پر لے چلو، میں محمد اس کی قبر پر بھی دعا کروں گا. یہ ہے میرے رسول. سب کہو صلی اللہ. بھی فرماتے ہیں گھر میں کبھی جھاڑو دیتے. چھوٹا سا گھر تھا، ہماری بکری تھی، میں آٹا گوندھ رہی ہوں تو مصطفیٰ بکری کا دودھ نکال رہے. زور سے کہو حضور بکری کا. بی بی عائشہ کے الفاظ یہ ہیں، فرماتی ہے کان رسول اللہ بشر من البشر یعمل کما یعمل احدکم فی البیت یکنس فی بیتہ یحلب شاتہ یخسف نالہ یفلی ثوبہ. کہہ دو سبحان اللہ. یہ الفاظ میری صدیقہ کے ہیں. سب کہو رضی اللہ عنہا. فرماتی ہیں حضور گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے. بے فرماتی ہیں کپڑا پھٹا ہوتا تو حضور کوئی عورت ایسا نہیں سی سکتی جیسے محمد خود کپڑا سی لیتے تھے. حضور کپڑا سیتے تھے. زور سے کہو حضور. جوتی پرانی ہو جاتی تو اس کو ٹانکا گھر میں بیٹھ کے لگاتے، فارغ نہیں بیٹھتے. کبھی باہر سے سبزی لاتے، کبھی بکری کا دودھ نکالتے، کبھی جھاڑو دیتے. میں روٹی پکا رہی ہوں تو حضور لکڑیاں کاٹ کاٹ کے مجھے دے رہے ہیں. کبھی دیکھتی کہ بریرہ جو لونڈی تھی پسینہ پسینہ سو رہی ہے، میں روٹی پکا رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ محمد پنکھا لے کے اس اپنی غلامہ خادمہ نوکرانی کو بی بی بریرہ کو محمد پنکھا کر رہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. کبھی یہ سنت کو بھی ادا کر لیا کرو میرے عزیزو. حضور کریم نے اپنے غلامہ نوکرانی بریرہ کو، جب بریرہ کو جاگ ہوئی تو اٹھ کر رونے لگی کہ حضرت یہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا بریرہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، مجھے پسینہ ہوتا ہے تو پنکھا کرتی ہے، آج میری لونڈی کو پسینہ آیا تو مصطفیٰ احسان کا بدلہ دے رہا. یہ بی بی نے بتایا. زور سے کو کس نے بتایا؟ جو بی بی کے دشمن ان کو کیا پتا. بی فرماتے ہیں حضور کریم گھر میں وکان رسول اللہ. اب بی بی کا عقیدہ سنیے. جو لوگ کہتے ہیں دین پوری صاحب حضور انسان بھی نہیں، حضور بشر بھی نہیں، اور بشر کہا تو کافر ہے، ہوش کر کے بات کرو میرے پاکستانیوں. فرمایا بی بی فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، خدا کی قسم
فرماتی ہیں کان رسول اللہ بشرا من البشر، حضور بشر تھے۔ حضور کیا تھے؟ یہ کون فرما رہی ہیں؟ زور سے بولو۔ اور جو کہتا ہے بشر کہنے والے کافر ہیں، ان کو کہو ہوش کر کے فتویٰ دو، کہیں محمد کی حبیبہ پہ فتویٰ نہ آ جائے، ہوش کر کے بات کرو، کہیں رسول اللہ۔ اور تمہیں پتا ہے کہ جب عائشہ کو صدمہ آتا ہے تو مصطفیٰ کو بھی صدمہ آتا ہے۔ اس 40 دنوں میں جب صدیقہ روتی رہی تو مصطفیٰ بھی روتے رہے، حضور کو بھی آرام نہیں ملا۔ اور بی بی فرماتی مجھ سے اتنا پیار تھا، دودھ پینے کے لیے جہاں میں لب رکھتی محمد وہیں لب رکھتی۔ اب میں بات بتا رہا، فرماتی ہیں اتنا حضور شفقت پیار فرماتے تھے، جہاں میں بوٹی کھانے کے لیے اٹھاتی تو حضور وہی لے کے جو میں کھا چکی تھی محمد اسی کو کھانا شروع کر دیتے۔ یہ بھی بتایا کہ اپنے گھر سے پیار کرنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ کہو رسول اللہ کی۔ بھی فرماتی ہے میں سامنے آرام کرتی، حضور نماز پڑھتے تہجد اور مجھے جگاتے نہیں تھے کہیں میری صدیقہ تھکی ہوئی بے آرام نہ ہو جائے۔ بیوی فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ کے دن کو بھی دیکھا رات کو بھی دیکھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بھی فرماتی ہے رات کو حضور ہماری طرح نہیں کہ سر رات باتیں کرتے رہو، سگریٹ پیتے رہو، چائے پیتے تھے، جاؤ ہوٹل بھی ختم تھے، ٹوٹل بھی ختم ساری رات۔ بی فرماتے حضور رات کو کھڑے ہو جاتے، الف لام میم سے شروع کرتے، 10 سپارے مصطفیٰ 2 رکعت میں قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ بی بی بتا رہی ہے، زور سے کون بتا رہی ہے؟ حضور رات کو کیا پڑھتے؟ ہم سنما میں، ہم رات کو چکلو میں، ہم رات کو شراب خانوں میں، ہم رات کو ڈانس میں، ہم رات کو چوریوں میں، ہم رات کو ڈاکے میں، ہم رات کو زنا میں، ہم رات کو ناچ میں، ہم رات کو خبر نہیں کیا کیا سوچتے ہیں۔ بی بی فرماتے رات کو مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن ہی پڑھتے اور روتے بھی رہتے، داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ بی بی فرماتی ایک رات حضور اس آیت پہ ساری رات روتے رہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یوں جو کھڑے ہوئے نا اسی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے، ان تعذبهم اگر تو ان کو عذاب دے پکڑ لے، فانهم عبادك میری امت ہے، تیرے بندے ہیں، مولا اگر ان کو عذاب دے تو تو جان اور تیری مخلوق جانے، میں کیا کہوں، مولا اگر ان کو بخش دے تو تیرا کام بھی یہی ہے، محمد بھی امت کی بخشش چاہتا۔ بھی فرماتی میں نے محبوب کو دیکھا، عشاء سے کھڑے ہوئے سحور ہو گیا، نہ آیت ختم ہوئی، نہ محمد کا قیام ختم ہوا، نہ نبی کا رونا ختم ہوا۔ یہ بی بی بتاتی ہے، زور سے کون بتاتی ہے؟ بی فرماتی ہے ایک رات حضور نے سجدہ کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں صدیقہ کا علمی مقام بتا رہا ہوں۔ ایک رات حضور نے سجدہ کیا، میں نے جاگ ہوئی دیکھا تو حضور سجدے میں، پھر 15 منٹ گھنٹے کے بعد جاگ کر دیکھا تو حضور سجدے میں، بڑی حیران۔ تیسری دفعہ میں کچھ بے قرار ہوگی کہ یا اللہ آواز بھی نہیں آ رہی، حضور ہیں بھی سجدے میں، خدا نہ خواستہ حضور دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، کوئی جدائی تو نہیں آ گئی؟ بی بی کہتے میں نے جا کر نبی کے ایڑی کو ہاتھ لگایا تو آواز آئی سبحان ربی الاعلی، اشارہ کیا عائشہ نیند نہیں اس کی تسبیح پڑھ رہا۔ بی فرماتی ہیں جب حضور نے سر اٹھایا آنکھوں سے آنسو تھے اور داڑھی مبارک پر موتی بن کے چمک رہے تھے، آنکھوں جو تھے آنکھوں پر ورم، پاؤں پر ورم، میرا دل نرم، اللہ کا کرم، الہی رحم۔ میں نے ہاتھ دست بستہ پوچھا کہ محبوب خدا، اے رسول ہاشمی، اے محبوب خدا، اے محمد مصطفیٰ، آپ تو وہ ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے پیغمبر اتنا جبریل بھی اپنی ملکیت میں پاک نہیں جتنا مصطفیٰ آپ نبوت میں پاک۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، تو ہمارا بھی۔ اور بی بی فرماتی ہیں کملی والے آپ کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے، بی بی علامہ تھی، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ فرماتے تیرے اگلے پچھلے سب گناہ میں نے لکیر پھیر دی ہے، جس طرح پاک پیدا ہوئے پاک جنت میں جائیں گے، میرا محمد ہر گناہوں سے پاک ہے، کہو ہر گناہ سے، صغیرہ کبیرہ سے بولو، ظاہر اور باطن سے پاک ہے، پیدا ہونے سے لے کر جنت تک محمد کا ہر قدم، ہر نگاہ، ہر سانس، ہر وقت پاک ہے۔ نبی کریم، نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، حضور کا روضہ بھی، محمد کی بیویاں بھی، پیغمبر کا لباس بھی، پیغمبر کا قرآن بھی، محمد کی حدیث بھی پاک ہے، جو نہ مانے اس کے منہ میں خاک ہے، حضور پاک ہے، کہو سبحان اللہ۔ بی بی کہنے لگی حضرت آپ تو پاک ہیں، پھر ساری رات روتے ہیں، آنکھوں پر ورم ہے، میں تو دیکھ دیکھ کے بڑی گھبرا گئی حضرت، میں تو تھرا گئی، میں تو ڈر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ایڑی پہ ہاتھ لگایا کہ یا اللہ
میرے محبوب کو نیند ہے یا کیا ہے؟ بی بی کا عشق دیکھیے، آواز آئی سبحان ربی الاعلی، زور سے کچھ فرمایا، اشارہ کیا، عائشہ نیند نہیں، محمد اس کی تسبیح میں سجدہ ریز ہے۔ بی فرماتی ہے جب آپ نے سجدہ کر کے سر مبارک اٹھایا، میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو ہیں، یہ نبی کس کے سامنے رو رہا؟ بولو بھی بولو، نبی رو پڑے تو کون آنسو کو صاف کرتا ہے؟ کون بہلاتا ہے؟ بولو۔ حضور کریم رو رہے ہیں، بی بی فرماتی ہے حضرت آپ تو پاک ہیں۔ تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا تقریر کر رہا ہوں، تیزی میں آؤں تو نہیں سمجھیں گے۔ حضرت آپ تو پاک ہیں، گناہ ہیں بھی نہیں، پھر سجدہ رو رہے۔ ذرا جملہ سنیے، موتی چنیے، سر دھنیے۔ بی بی فرماتے حضور نے مسکرا کر کہا افلا اکون عبدا شکورا، ایسا اس کا شکر نہ کروں جس نے یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ میں رو رو کے ساری رات نہ گزاروں جس نے لاوارث کو وارث بنا دیا، امی کو معلم بنا دیا، یتیم کو نبوت کا تاج رکھ دیا، جس نے سارے نبیوں کا مجھے امام بنا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مجھے اماں نے بتایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور رات کو اٹھے، جنت البقیع چلے گئے، دعا کرو اللہ ہمیں قبر جنت البقیع کی نصیب ہو۔ وہ مولانا زکریا، خدا اس کی قبر پر رحمتوں کی گھٹا برسائے۔ ریون والوں نے کہا ریونڈ آؤ، رشتہ داروں نے کہا ہمارے پاس آؤ، نظام الدین اولیاء نے کہا شیخ الحدیث آؤ ہمارے پاس تشریف، یحییٰ کے بیٹے آؤ ہم خدمت کریں گے۔ فرمایا میں مخدوم بن کے رہنا نہیں چاہتا، میں زندگی خادم بن کے گنبد خضرا پہ گزارنا چاہتا۔ اور یہی تمنا تھی ان کی کہ مجھے گنبد خضرا پہ جگہ مل جائے۔ روزانہ ریڑھی پہ لاتے تھے اور گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے درود بھی پڑھتے تھے اور حدیث بھی پیش فرماتے۔ وہی زکریا کی تمنا پوری ہوئی، جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی سے، محبوب کے دروازے سے قبر ملی تو جنت البقیع میں مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن 70,000 آدمی جنت البقیع سے اٹھیں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا۔ حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر کو لے کر اٹھوں گا اور پیچھے 70,000 جنت البقیع کے دیوانے ہوں گے۔ خدا پوچھیں گے کیا لایا؟ کہوں گا دیکھ لے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر میرے دروازے پہ گزار کر جنت البقیع کا دفن قبول کیا، یہی آ رہا ہے۔ آواز آئے گی جیتا ہؤلاء ما حساب علیہم، محبوب میں اعلان کرتا ہوں جو تیرے بن گئے میرے بن گئے، جنہوں نے وطن تن من دھن چھوڑ کر جنت البقیع میں ڈیرا لگایا، محبوب میں اعلان کرتا ہوں کہ ان سے خدا حساب بھی نہیں لیتا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی دفن وہاں کا نصیب فرمائے، آمین کہو۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی بی بی نے بتایا، زور سے کو کس نے بتایا؟ اب ذرا سنیے، میں نے 1 گھنٹہ بولنا تھا۔ بی بی فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، میں بھی حضور کے تلاش میں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ گلیاں، وہ خوشبو جہاں سے آقا گزر گئے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، وہ گلیاں بتا رہی تھی ان کے ذروں میں محمد کی نبوت کی خوشبو آ رہی۔ اب ذرا سنیے، یہ بی بی نے بتایا۔ بی بی فرماتی ہے جب میں جنت البقیع گئی تو دیکھا میرا محبوب موجود ہے، سربا سجود ہے۔ حضور کا سجدہ خدا کے آگے ہے یا قبر کے آگے؟ وہ بولو تو صحیح۔ حضور کریم نے کیا سمجھایا؟ عبد الغفور بنو یا عبد القبور بنو؟ وہ بولو تو صحیح، کیا بنو؟ عبد الغفور۔ کیا بنو کہ عبد القبور؟ قبرستان میں جب قبر سامنے ہو نماز فرضی بھی ناجائز، کہو نماز لا تصلوا فی المقابر ولا تصلوا فی معاطن الابل ولا تصلوا فی الطریق۔ نبی کریم فرمائے جہاں اونٹ بیٹھے ہوں، جہاں راستہ ہو، جہاں قبر سامنے ہو، وہاں نماز عبادت بھی اللہ کی نہ کرو، نماز فرضی نہ پڑھو۔ دیکھنے والا یہ نہ کہے قبر کو سجدہ کر رہا ہے، کہیں خدا کی توحید میں دھبا نہ آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل تو ماشاءاللہ اتنے مسجد میں سجدے نہیں ہوتے جتنے وہاں ہوتے۔ حضور جنت البقیع میں ایک کونے میں اللہ کی طرف کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ بھی فرماتے میں گئی، جب حضور سبحان رب الاعلی فرماتے ہیں تو پورا قبرستان روشن ہو جاتا۔ بی بی کہتے میں خوش نصیب ہو گئی، نقشے میں عجیب ہو گئی، میں مصطفیٰ کے قریب ہو گئی۔ میں نے جا کر ذرا کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لبنی الغرقد، اللہم اغفر لبنی الغرقد۔ مولا میں رات کو رو رو کے کہہ رہا ہوں کہ اس قبرستان والوں کو بخش دے۔ کہہ دو اس قبرستان والوں کو، تم راتوں کو چوریاں کرو اور محمد روئے، ہم راتوں کو ڈاکے لگائیں اور پیغمبر آنسو بہائے، ہم راتوں کو لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھاند کر زنا کرے اور مصطفیٰ آنسو بہائے۔
اللہم اغفر لبن الغرقد، مولا ان قبرستان والوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ۔ ذرا میری اماں کے جملے سنیے، کہتی ہے مجھ سے بے اختیار جملہ نکل گیا، انا فی ای شان انت فی ای شان، میں کسی حال میں، میں کسی خیال میں، آپ کسی حال میں۔ محبوب میں نے سمجھا کہ حضور رات کو کہاں گئے، مجھ سے بے وفائی کی، شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، مصطفیٰ کریم نبی ہیں کون پوچھے، شاید مجھے خیال آیا کہ آپ اپنی بیوی سے پیار کرنے گئے ہیں۔ اب میں تو رو رو کے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو رات کو بیوی یاد نہیں ہوتی، رات کو گناہگار امت یاد ہوتی، اور آپ روتے۔ بی بی کہتے میں واپس آئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا، توجہ کیجئے حدیث بیان کر رہا ہوں، دل دھڑک رہا تھا، ذرا تیزی سے آئی، حضور بھی آئے اور آ کر میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے پسینے میں دیکھا، فرمایا صدیقہ بہت جلدی کی، گھبرا گئی کہ حضور رات کو کہاں گئے؟ عائشہ مجھے رات کو بیوی کا پیار یاد نہیں ہوتا، رات کو خدا کا قہر یاد ہوتا۔ عائشہ مجھے رات کو بیوی کی محبت یاد نہیں ہوتی، مجھے رات کو گناہگار امت یاد ہوتی۔ عائشہ میں رات کو تمہیں چھوڑ کر کسی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، میں رو رو کے اس امت منہ کالی کو بخشوانے گیا تھا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ بیوی نے بتایا، زور سے کہو کس نے بتایا؟ بیوی کہتے ہیں جب حضور میرے وجود میں میرے گود مبارک میں تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دو گودیں آباد ہیں، کو دو گودیں، ایک ہجرت کی رات اور ایک سفر آخرت کی رات۔ ہجرت کی رات صدیق کی گود ہے، آخرت کے سفر میں صدیقہ کی گود، یہ بھی آباد ہے، کہو یہ بھی۔ بی بی فرماتی ہے میرا مقابلہ کون کرے؟ کہو کوئی نہیں کر سکتا۔ بی بی عائشہ کا مقابلہ حوریں بھی، جنت کی عورتیں بھی، ساری حرم پاک بھی، پوری دنیا کی صالحات بھی، خود نبی کے اور حرم بھی بی بی عائشہ کا مقابلہ۔ بی بی فرماتی ہیں نبی میرے بستر پہ ہوتے تھے تو قرآن نازل ہوتا، کسی اور حرم پاک کے گھر ہوتے تو جب بستر پر ہوتے قرآن نازل نہ ہوتا، قرآن مسجد میں ہوتا، جب میرے بستر پر ہوتے جبریل وہی لے کر اترتا تھا۔ بی فرماتی ہے سب بیوہ تھی، میں کنواری تھی۔ بی فرماتی ہے میرا مقابلہ کون کرے؟ ابا صدیق اور میں صدیقہ تھی۔ بی بی کہتے ہیں میرا مقابلہ کون کرے؟ جبریل اللہ کا سلام میرے پاس لائے۔ بی فرماتی ہے میرا مقابلہ کون کرے؟ کہو کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا مریم پہ تہمت آئی تو بچے نے گواہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت آئی تو ننھے بچے نے گواہی دی، جب مجھ پر منافقوں نے بہتان باندھا تو خود اللہ نے صفائی۔ کہو کس نے صفائی دی؟ قرآن بن کے آیا، خدا نے کہا کہ محبوب چپ رہے، تیرے عائشہ کی صفائی میں خدا خود دوں گا۔ بی بی کہتی ہے میرا مقابلہ کون کرے؟ کہو کوئی نہیں کر سکتا۔ کہتی ہیں کان رسول اللہ بین صدری بین نہری فی بیتی فی یومی فی حجری، کہہ دو سبحان۔ فرما جب آخری وقت تھا تو میرا سینہ تھا، آقا کا وجود تھا، میری گود تھی، مصطفیٰ کا آرام تھا، میری نگاہ تھی، مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ بی بی کہتی ہے جب آخری وقت تھا کان رسول اللہ بین صدری بین نہری فی بیتی، گھر بھی میرا تھا، حجرہ بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی، باری بھی میری تھی، اور ڈیرا محمد کا تھا۔ بھی فرماتے ہیں مجھ سے مقابلہ کون کرے؟ ہر حرم پاک ہر بیوی کے پاس ایک ایک رات آرام کیا، میرے حجرے میں محمد نے قیامت تک قیام کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بی بی کا مقابلہ کون کرے؟ کہو بی بی کا۔ بس آخری دفعہ آپ کو رلا کر دو باتیں بتا کر ختم کروں، ابھی میں نے بات شروع نہیں کی چونکہ بھائی صاحب نے تلاوت بھی کرنا ہے اور آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے گھروں کو صدیقہ کی غلامی عطا فرما۔ 9 سال کی آئی نبی کریم کے نکاح میں، 18 سال کی تھی کہ محبوب جدا بھی ہو گئے۔ آخری وصیت بھی بی بی سناتی ہے، فرماتی جب حضور آخری وقت میری گود میں تھے تو فرما لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء صلحاء مساجد اللہم الرفیق الاعلی اللہم لا تجعل قبری عیدا، اور فرمایا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم فاتقوا فی النساء فانہن عوان بین ایدیکم حل اللہ بکلمتہ۔ پیغمبر کی آخری جملے بیان کرتی ہے تو عائشہ صدیقہ بیان کرتی، زور سے کو کون بیان کرتی ہے بولو؟ فرماتی ہیں نماز نماز نماز، اپنے غلاموں کا خیال، اپنے بیویوں کا حق ادا کرنا، میری قبر کو بتوں کی طرح نہ پوجنا، ان پر خدا کی لعنت ہے جو نبی اور ولی کی قبر کو سجدہ کرتا۔ یہ بی بی بتا رہی ہے، زور سے کو کون بتا رہی ہے؟ اب آخری واقعہ سنا دوں۔ بی بی پر جب بہتان آیا، یہ تو آج بھی منافق اماں کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور بی بی کی عزت کا محافظ کون ہے؟ بولو بولو،
بی بی عائشہ کے حجرے کا محافظ کون ہے؟ حجرے والے کا نگران کون ہے؟ اماں صدیقہ کی عزت کا محافظ کون؟ جب تک اللہ کا قرآن رہے گا صدیقہ کا شان رہے گا۔ میں آج بھی بی بی کے مزار پر جاتا ہوں تو وہاں نظر آتا ہے یہ بی بی بطول سو رہی ہیں، یہ زوجہ رسول، ان کے گھر بھی قریب تھے، کہو ان کے گھر بھی گویا قریب تھے، کہو گھر بھی قریب تھے، قبر بھی قریب ہے، کہو قبر بھی۔ لوگوں نے لڑانے کی کوشش کی تو بی بی صدیقہ سب کہو رضی اللہ عنہا، ایک دفعہ بس ایک واقعہ ہے عجیب، بی بی فرماتی ایک دفعہ ایک عورت آئی جس کے کپڑے سادے تھے، میلے، حضور نے فرمایا اس کو کھانا کھلائیے، میری شربت پلائیے، عزت سے بٹھائیے، خیرت پوچھیے۔ میں نے سب کچھ انتظام کیا۔ حضور اس کے قریب آئے، جب وہ بات کرتی تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ میں نے کہا حضرت یہ کون ہے، آپ اتنی مہربانی تلطف نگاہ شفقت فرما رہے ہیں؟ فرمائیے میری وفادار خدیجہ کی بہن ہے، کہو میری وفادار خدیجہ کی بہن ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ جو 50 سال کی تھی، جس کے بال مبارک سفید تھے، جو بالکل بوڑھی تھی، سرخی تک نہیں لگا سکتی تھی، آج تک ان کو یاد فرما رہے ہو؟ میری زندگانی کو دیکھو، میرے چہرے خندہ پیشانی کو دیکھو، خدمت گزاری کو دیکھو، جانثاری کو دیکھو، وفاداری کو دیکھو، تابعداری کو دیکھو، زندگی ساری کو دیکھو۔ حضرت میں آپ کی غلام نہیں کہ آپ تک خدیجہ کو یاد کرتے ہو؟ حضور کریم نے فرمایا عائشہ تو بھی صدیقہ ہے، تو بھی میری حرم محترم ہے، تیرا بھی بڑا مقام ہے دین میں، تیری بھی بڑی خدمت ہے، پر تیرا اور اس کا فرق ہے۔ آج میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ چادریں بچھاتے ہیں، آنکھیں بچھاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، قربان ہوتے ہیں قدم قدم پہ۔ خدیجہ اس دور میں میرے پاس تھی جب باہر نکلتا تھا تو پتھر برستے تھے، تالیاں بجتی تھی، اوجھڑیاں ڈالتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے۔ عائشہ میں کیوں نہ اس وفادارہ کو بھی یاد کروں، تو بھی میری پیاری۔ جب میں گھر آج آتا ہوں تو کوئی بکری، کوئی دودھ، ہزاروں صحابہ پہنچانے آتے۔ خدیجہ کے دور میں جب آتا تھا تو پتھر برستے تھے، گالیاں، تالیاں بجتی تھی، گالیاں دیتے تھے۔ جب میں آتا تھا سر سے پاؤں تک خون بہتا تھا۔ ایسا میں کیوں نہ اس کو یاد کروں جو اپنے دوپٹے پھاڑ کے محمد کی پٹیاں بناتی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم سب کے غلام ہیں، زور سے کو ہم پیغمبر جن کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کے جوتی کے ذروں کو آنکھوں کا سرما بناتے۔ تو یاد رکھو قرآن نے کہہ دیا کہ ان الذین یرمون المحصنات، یہ بی بی عائشہ کے حق میں ہے۔ اللہ نے بی بی عائشہ کو گناہوں سے پاک فرمایا، کہو گناہوں سے۔ جو الزام لگاتے ہیں، جو بہتان تراشی کرتے ہیں، محسنات جو پاک ہے، غافلات جس کو گناہ کا پتہ بھی نہیں، کہو گناہ کا، اسے پتہ بھی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے، مومنات۔ اے پیغمبر ہدایت محبوب مکرم، میں عائشہ کے ایمان کی گواہی عرش پہ دیتا ہوں، تیری عائشہ محسنات بھی ہے، غافلات بھی ہے، مومنات بھی۔ جو اس کے خلاف زبان درازی کرے، الزام تراشی کرے، سب پڑھو لعنوا، سارے پڑھو، پھر پڑھو لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ مصطفیٰ جو ایسی پاک دامن عورت کے متعلق بکواس کرے، کہے وہ وفادار نہ تھی، کہے وہ زبان دراز تھی، کہے وہ منافقہ تھی، کہے وہ نبی کے مخالف تھی، کہے وہ نبی اس کو ناٹک دکھاتا تھا، اللہ فرماتے جو اس عائشہ کے متعلق زبان درازی کرے گا دنیا آخرت میں میری لعنت ہے۔ کہو دنیا آخرت میں خدا کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک اور آیت سن لو، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، کہو اللہ تمہیں، نوٹ کر لو اس آیت کو، یہ سورۃ نور کی ہے، 17 آیتوں میں، یعظکم اللہ، خدا تم کو نصیحت کرتا ہے، کہو خدا تم کو۔ عائشہ کے دشمنوں، صدیقہ کے دشمنوں، بی بی عائشہ کے منکروں، یعظکم اللہ، میں تم کو واعظ کرتا ہوں، سن لو، ان تعودوا لمثل ابدا، جس طرح بی بی پر تہمت دی گئی، بی بی کے دامن عفت پر دھول اچھالا گیا، دامن عفت پر دھبا ڈالنے کی کوشش کی گئی، میں تم کو واعظ کرتا ہوں، خبردار قیامت تک اس قسم کی بات عائشہ کے حق میں نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم نے عائشہ کے حق میں زبان درازی کی تو ایمان بھی چھین لوں گا۔ زور سے کو ایمان بھی۔ بی بی عائشہ کس کی ماں ہے؟ جو مومن ہو، زور سے کو جو، اور جو بی بی عائشہ کو اماں نہیں کہتے وہ مومن ہیں، زور سے بولو۔
جو بی بی عائشہ نبی کے حرم پاک کو اماں نہیں سمجھتے مومنوں کو، یعنی اس کو اپنی والدہ کے قائم مقام قرآن کی حدیث کے مطابق نہیں سمجھتے، مومن ہیں؟ بی بی کے اماں ہونے میں شک نہیں، تم نے اگر شک کیا تو تمہارے ایمان میں شک ہے۔ میں میمن سوسائٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ یوم عائشہ صدیقہ کا انعقاد فرمایا، آپ لوگ تراویح پڑھ کے دور دراز سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو منظور فرمائے۔ چونکہ میں نے 1 گھنٹہ بولنا تھا، کچھ زیادہ میں نے بات لمبی کر دی۔ مولانا صاحب اب ناظم اعلیٰ صاحب تلاوت قرآن فرمائیں گے، اللہ ہمیں نبی کریم کے گلیوں کے کتوں کے پاؤں کے ذروں سے بھی محبت عطا کرے، اور نبی کریم کی خصوصاً حبیب خدا بی بی عائشہ صدیقہ ہے، پیغمبر کی رفیقہ ہے، ازواج میں لئیقہ ہے، اخلاق میں خلیقہ ہے، پوری دنیا میں باسلیقہ ہے، عجیب اس کا طریقہ ہے، شان اس کا عجیبہ ہے، نہایت خوش نصیبہ ہے، نبوت کے قریبہ ہے، باغ نبوت کی اندلیبہ ہے، حبیب خدا کی حبیبہ ہے۔ کہو حبیب خدا کی قسم، یہ صدیقہ یہی ہے، حمیرہ یہی ہے، زوجہ مکرمہ رسول مکرم یہی ہے، مومنوں کی اماں یہی ہے، تو مومنوں کی آل رسول کی اماں یہی ہے، جس کی قرآن عفت مآب یہی ہے، اور رفیق حیات رسالت مآب یہی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں نبی کریم کے حرم پاک کی جوتی کے ذروں سے بھی محبت عطا کرے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری عائشہ صدیقہ کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ